من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین ہماری گفتگو کتاب الغیبہ للنعمانی شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی حدیث نمبر 9 پہ ہم پہنچے تھے اس فصل کی، اور اس میں اس سے پہلے جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں اس میں غیبت کے حوالے سے وہ روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ جس میں امام کی غیبت کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ امام کی 2 غیبتیں ہوں گی۔ آج کی روایت ہے کہ پہلی روایت سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول ان لصاحب هذا الامر غیبتین، کہ اس امام کی 2 غیبتیں ہوں گی، یرجع فی احدہما الی اہلہ والاخرى یقال هلك فی ای واد سلک، قلت کیف نصنع اذا کان ذلك۔ ایک غیبت یہ ہوگی کہ جس میں امام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے شیعوں سے تواصل میں رہیں گے، تعلقات میں رہیں گے، لیکن دوسری غیبت ایسی ہوگی کہ جس میں امام بالکل ہی منقطع ہو جائیں گے، ان کا علم بھی منقطع ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ تو اس میں جب یہ غیبت اتنی طویل ہوگی، اتنی زیادہ طویل ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ وہ کس وادی میں جا کر ہلاک ہو گئے ہیں، یعنی کس رستے میں چل پڑے ہیں، نہیں معلوم کہاں چلے گئے ہیں، کہاں جا کے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ صحیح ہے صاحب، یعنی یہ غیبت اتنی زیادہ طویل ہوگی۔ تو راوی نے پوچھا کہ کیف نصنع اذا کان ذلک، اگر ایسا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قال ان ادعى مدع، اگر کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے کہ وہ امام ہے، یعنی کوئی شخص آئے اور کہے کہ بھئی میں امام ہوں، میری اتباع کرو، فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله، تو اس سے ایسے سوالات کرو جو سوائے امام کے کوئی اور جواب نہ دے سکتا ہو۔ شیعوں کے درمیان یہ کچھ سوالات ایسے تھے کہ جو معروف تھے ہر زمانے میں، جو امام کا دور، ایک امام کے بعد جب دوسرا امام آتا تھا تو شیعہ سوال کیا کرتے تھے۔ صحیح، اگر وکلا ہوتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ بتائیے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا مال ہے، کس کا ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ امام زمانہ کی ولادت کے بعد جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی تو جو خراسان سے قافلہ آیا تھا، امام نے سب کے بارے میں بتایا کہ تمہیں فلاں نے اتنا مال دیا ہے خمس کے طور پر، اور یہ زیادہ ہے، اس کو ہی واپس کرنا۔ دیکھ رہے گا سب، تو یہ سوائے امام کے کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ جو روایتیں ابھی اوپر گزری ہیں، اس میں ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ امام کی غیبت ہے، اور امام کی 2 طرح کی غیبت ہے۔ ایک وہ غیبت کہ جس میں امام شیعوں سے متواصل ہیں، امام شیعوں سے رابطے میں ہیں، چاہے وہ سفیروں کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، اور ایک وہ غیبت ہے کہ جس میں امام بالکل منقطع ہو جائیں گے، صرف وہی لوگ امام کے پاس ہوں گے کہ جو امام کے کام آ رہے ہوں گے، امام کے معاملات میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امام کے خاص خدام ہوں گے جو امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی امام سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ اور یہ وہ خدام ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے امام اپنے پیغام خاص لوگوں تک پہنچائیں گے شیعوں کے، تاکہ شیعوں کا نظام جو ہے وہ مسلسل چلتا رہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ امام اپنے شیعوں سے کبھی بھی روگردہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی نظر انداز شیعوں کو نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ امام غیبت میں چلے گئے ہیں تو وہ شیعوں سے بالکل ہی روگردہ ہو چکے ہیں، تو انہیں نہیں معلوم کہ شیعہ کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں ہیں۔ ان خدام کا کام ہی یہی ہے کہ امام کا پیغام شیعوں تک پہنچائیں، اب وہ چاہے خاص شیعہ ہوں کہ جن کے ہاتھ میں زمام امور ہو شیعوں کے، اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ امام ان تک پیغام پہنچاتے ہیں، جن سے شیعوں کا معاملہ چلتا رہتا ہے، اور انہیں خدام کا ہونے کا مقصد بھی یہی ہے۔ جید، اس کے علاوہ دوسری جو غیبت ہے یہی، یعنی خدام والی، جس میں جو ہے وہ امام کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ 10ویں روایت ہم پڑھیں گے، ان لصاحب هذا الامر غیبہ، اس امام کی ایک غیبت ہے، یقول فیہا فررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین۔ اچھا، پھر میں تم سے بھاگ نکلا جب مجھے تم سے ڈر لگا، تو میرے رب نے مجھے حکمت دی اور پیغمبروں میں شامل کر دیا۔ اب یہ آیت جو ہے در حقیقت کس نے کہی تھی؟ جناب موسیٰ نے کہی تھی۔ اس کے تھوڑے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام یہ آیت کی تلاوت کیوں کریں گے۔ صحیح ہے، جناب موسیٰ جب دوبارہ سے مصر آئے تو فرعون نے وہ واقعہ یاد دلایا کہ تم نے ہمارے بندے کو مارا تھا، تو پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ میں اسی لیے مصر چھوڑ کے چلا گیا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خوف تھا کہ تم مجھے مار دو گے میری بات سنے بغیر، کیونکہ فرعون کا بندہ تھا وہ، اور جناب موسیٰ جس کی مدد کر رہے تھے وہ بنی اسرائیل کا تھا۔ در حقیقت جناب موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، سمجھ رہا گا صاحب؟ تو جناب موسیٰ اپنی جان بچانے کے لیے اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اب جب واپس آئے تو انہوں نے ماجرا بتایا کہ میں کیوں گیا تھا یہاں سے۔ صحیح ہے، تو بہرحال اگر فرعون بات سنتا، وہ سسٹم ایسا ہوتا کہ جو جناب موسیٰ کی بات سنتا، ان 2 لوگوں میں لڑائی ہو رہی تھی، بنی اسرائیل کا بندہ تھا، ایک اسرائیلی تھا، اور ایک جو ہے وہ
क़बती यानी फ़िरऔनी घराने से था, यानी हुक्मरानों में से था। जब दोनों में लड़ाई हो रही थी तो फिर जनाब मूसा ने जो है उसको छुड़ाना चाहा। अब छुड़ाते छुड़ाते जो है वो इसका ये बंदा जो है मर गया। अब जैसे ये बंदा मरा तो जनाब फ़िरऔन को पता था कि अब यहाँ कोई बात सुनी नहीं जाएगी, समझ रहे हैं, तो वो वहाँ से चले गए। तो ये वाक़या जो है, ये जो आयत है उस वक़्त जनाब मूसा ने कही थी फ़िरऔन के सामने जब वापस मिस्र आए। अब एक गैबत के बाद जनाब मूसा मिस्र आए, सही ना साहब। इसी तरह जब इमाम ज़माना गैबत के बाद वापस आएंगे तो यही आयत की तिलावत करेंगे कि मैं तुम्हारे दरमियान से इसलिए चला गया था कि मुझे अपनी जान का खौफ था। और वाक़ई अगर देखा जाए तारीख़ी एतबार से तो इमाम ज़माना को एक काफ़ी अरसे तक तलाश किया गया, बल्कि आज भी जनाब इमाम ज़माना को तलाश किया जा रहा है, सही है, कि कहीं मिल जाए और हम इन्हें कत्ल कर दें, जिस तरह पहले आइमा को कत्ल किया गया, सही ना सब। 11वीं रिवायत है इदा कामा अल काइम तला हादिहिल आया, अगर इमाम ज़माना क़याम करेंगे तो ये आयत पढ़ेंगे फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तुकुम, मैं तुम्हारे पास से चला गया क्योंकि मुझे खौफ था अपनी जान का। 12वीं रिवायत है इदा कामल काइम क़ाला फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तुकुम फ़वहब ली रब्बी हुक्मन वजअलनी मिनल मुरसलीन, जब मैं तुम्हारे पास से चला गया खुदा ने मुझे हिकमत भी दी, खुदा ने मुझे जो है वो रिसालत भी दी। सही। हादिल अहादीथ मिस्दाक़ु क़ौलिही इन्ना फ़ीही सुन्नतुन मिन मूसा, ये जो रिवायात है ये बताती है कि ये सुन्नत जनाब मूसा की इमाम ज़माना में पाई जाती है। एक तो गैबत, जनाब मूसा भी गैबत में चले गए, और दूसरा जो है वो इस आयत की तिलावत करना। जनाब मूसा ने भी ये बात कही और इमाम ज़माना भी यही बात करेंगे। जी, 13वीं रिवायत हम पढ़ेंगे। अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अन्नहु क़ाल यफ्तक़िदु अन्नास इमामन यशहदु अल मवासिम, इमाम नास जो लोग जो है अपने इमाम को खो देंगे, सही है, इमाम को खो देंगे, यशहदु अल मवासिम, कि जो हज पर आएगा। देखिए हज का इमाम के साथ बड़ा खास ताल्लुक है, समझ रहे, इमाम हज पे आते हैं। अब आप पहचान सके ना पहचान सकें, जो इंसान जिसको खुदा ने मौफ़क़ किया हुआ हर साल हज पे जाता है, जब इमाम ज़ुहूर करेंगे तो कहेगा कि मैं इनसे हर साल मिलता था, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है, सही ना सर। तो इमाम जो है वो हज पर ज़रूर आते हैं, तवातुर के साथ रिवायतें हैं कि इमाम जो है वो हर साल हज पर आते हैं। यशहदु अल मवासिम, इमाम हज पर आते हैं, यराहुम वला यरौनहु, वो उनको देखते हैं मगर वो उन्हें नहीं देखते। यहाँ देखने से मुराद ये देखना नहीं है कि आंखों से तो सब एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर यरा से मुराद है मारिफत, कि इमाम तो जानते हैं कि ये जो है वो सईद हसन है, ये सईद जुल्फ़िकार है, ये सईद अरबाब है, ये सब को जानते हैं इमाम, लेकिन ये सादात जो है वो इमाम को नहीं जानते। इसी तरह अगर इमाम मुझे जानते हैं मगर मैं इमाम को नहीं जानता, सही ना। यहाँ पर यरा से मुराद ये है, ना कि इमाम एक खास कैफियत में आते हैं कि जिसे हम ना देख सकें लेकिन वो हमें देख सके, ऐसा नहीं होता, बल्कि इमाम एक आम कैफियत में ही आते हैं, बस बात मारिफत की है। 14वीं रिवायत भी इसी माना में है, यफ़क़दु अन्नास इमामहुम यशहदु मवासिम फ़यराहुम वला यरौनहु। 15वीं रिवायत की तरफ आएंगे, समिअतु अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम यक़ूल इन्ना लिल क़ाइम ग़ैबतैन, इमाम की दो ग़ैबतें हैं, यरजा फ़ी अहदिहिमा व फ़िल उख़रा ला यदरी ऐना हुआ, यानी एक में तो इमाम के बारे में पता होगा कि इमाम कहाँ है, किस हालत में है, इमाम के सुफ़रा होंगे जो इमाम और लोगों के दरमियान एक वासिता बनेंगे, लेकिन जो दूसरी ग़ैबत होगी ला यदरी ऐना हुआ, वो कहाँ होंगे किसी को नहीं पता होगा। हुवा यशहदु अल मवासिम, वो हज करने आएंगे, यरा अन्नास वला यरौनहु, वो तो लोगों को जान जाएंगे मगर लोग उन्हें नहीं जान सकेंगे। 16वीं रिवायत भी जो है वो इसी माना में है। हम आएंगे 17वीं रिवायत की तरफ। क़ुल्तु लहू मा तावीलु हादिल आया, अब देखें इस फसल के अंदर मुसन्निफ जो है वो कुछ आयतों को ही बयान कर रहे हैं कि जो इमाम की शान में नाजिल हुई है, लेकिन ये वो खास आयतें हैं जो गैबत पर दलालत करती हैं, समझ रहे हैं सब। मा तावीलु हादिल आया कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन माइन, अच्छा भला देखो तो अगर तुम्हारा पानी जमीन में धंस जाए तो वो कौन है जो तुम्हें निगाहों के सामने बहता हुआ पानी ला के दे, यानी तुम्हारा पानी अगर जमीन में चला जाए तो कौन है कि जो बहता हुआ पानी तुम्हें ला के दे। अच्छा, यहाँ पर इमाम से जब पूछा गया कि मौला इस आयत की तावील क्या है, तावील बेमाना यानी इंतिबाकुल आया अला अर्दिल वाक़िअ, इसको कहते हैं तावील, इंतिबाकुल आया अला अर्दिल वाक़िअ, उलूम कुरान के अंदर इसकी जिस तरह से तारीफ की गई है। अच्छा, यानी कि आयत की इंतिबाक करना, उसकी तदबीक करना अला अर्दिल वाक़िअ। इमाम फरमाते हैं कि अब रज़ुल मसादीक जो इस आयत के हैं वो इमाम ज़माना है। इदा फ़क़दतुम इमामकुम, अगर तुम अपने इमाम को खो दोगे, फ़मन यातीकुम बिइमामिन जदीद, तो कौन होगा कि तुम्हारे लिए एक नया इमाम लेकर आए। कोई नहीं ला सकता तुम्हारे लिए नया इमाम, अगर तुम्हारा इमाम चला जाए तो कोई भी नहीं ला सकता, यानी कोई भी इमाम नहीं बन सकता उसकी जगह पर, तुम किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते, किसी को उसकी जगह पर नहीं बिठा सकते। जी, इसके बाद वाली रिवायत है
قلت لہما تعویل هذه الآیہ، اسی طرح سے اسی آیت کے بارے میں تعویل پوچھی گئی تو امام نے یہی فرمایا اذا غاب عنکم امامکم، اگر تمہارا امام غائب ہو جائے، چلا جائے، پردہ غیبت میں چلا جائے، من یاتیکم بامام جدید، کون ہوگا کہ تمہارے لیے ایک نیا امام لے کر آئے. جی اس کے بعد والی 18ویں روایت ہے سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول ان للقائم غیبہ، امام کی ایک غیبت ہے ویجحدہ اہلہ، کہ جس میں جو ہے وہ اس کے اہل ان کا انکار کر دیں گے. ولما ذالک، یہ غیبت کیوں ہے، یہ غیبت کیوں ہے امام کی؟ امام فرماتے ہیں یخاف واوما بیدہ الی بطنہ، یعنی جب اوما بیدہ الی بطنہ یعنی اس سے مراد ہے کہ جان کا خوف ہوگا. سمجھ رہے ہیں سب؟ یعنی یخاف کہنے کے بعد اگر امام اشارہ کرے اپنے پیٹ کی جانب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان کا خوف ہوگا، اس وجہ سے امام کی ایک غیبت ہے. اچھا آخری اس کے بعد والی 19ویں روایت ہے کہ سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول ان للقائم غیبہ قبل ان یقوم، امام کے قیام سے پہلے ایک غیبت ہوگی. تو قیام کا غیبت سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ مفہوم ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قیام ہی غیبت اور غیبت، یعنی غیبت اور قیام کے درمیان بہت یعنی ایک طرح سے دونوں مفہوم مرکب ہے. مفہوم مرکب نہیں ہے، اگر میں اصولی زبان میں سمجھانا چاہوں تو مفہوم مرکب نہیں ہے، یہ دونوں مفہوم مستقل ہیں، لیکن ان دونوں مستقل مفہوم کا آپس میں ایک ملازمہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک کا تقدم ایک کا تأخر ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ جی تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ امام کا قیام کرنا الگ مفہوم ہے اور امام کا غیبت میں جانا ایک الگ مفہوم ہے. اب اس بات کو آپ ذہن نشین کیجیے گا کیونکہ آگے بہت سارے مطالب آپ اسی طرح سے حل کر سکیں گے کہ امام زمانہ کے موضوع میں. جی تو امام کے قیام سے پہلے ایک غیبت ہوگی، صحیح ہے. قلت ولما، کیوں ہوگی یہ غیبت؟ قال یخاف واوما بیدہ الی بطنہ یعنی القتل، یعنی امام کو خوف ہوگا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، تو اسی وجہ سے امام جو ہے وہ غیبت میں چلے جائیں گے. اسی طرح سے جو ہے وہ 20ویں روایت ہے، اسی معنی میں ہے. 21ویں روایت کی طرف ہم جائیں گے، وہ بھی اسی معنی میں ہے. 22ویں روایت میں ہے. اب یہاں پر کہنا لقیت ابا جعفر محمد ابن علی علیہ السلام فی حج او عمرہ، راوی کہتا ہے پتہ نہیں حج میں ملاقات ہوئی یا عمرہ میں ملاقات ہوئی. فقلت له کبرت سنی، اب میری عمر بڑھ چکی ہے، ودق عظمی، اب میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہے، فلست ادری یقضی لی لقاؤک ام لا، اب نہیں معلوم کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. تو اب یہاں پر راوی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے اب بار بار ملاقات نہیں کر سکوں گا، اب طبیعت ایسی حالت ایسی یعنی سازگار نہیں ہے کہ میں ہمیشہ آ کے آپ سے ملاقات کر سکوں. اور اس زمانے میں واٹس ایپ وغیرہ کا تو دور تھا ہی نہیں، صحیح نا صاحب، نہ ویڈیوز بنتی تھی. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی امام سے جو ملنے آ گیا سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ وہ آ کے ملاقات کر لیا کرتا تھا اپنی وسعت کے اعتبار سے. تو یہ راوی جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ مسلسل امام سے ملاقات میں یعنی تعلق میں رہتے تھے، لیکن اب چونکہ ایج بڑھ چکی ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، سفر اے سی والی گاڑیاں ٹرینیں نہیں ہیں، گدھے گھوڑے اور کیا کہتے ہیں اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا. تو اب اس نے کہا کہ مولا آپ مجھے فعہد الی عہدا واخبرنی متى الفرج، جی یہ تو مجھے بتا دیجئے کہ بھائی کیا بولتے ہیں سلسلہ کیا ہے آگے کا، یا یہ بتائیے کہ امام کا ظہور کب ہوگا. یہ کون سا راوی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہے. یعنی راوی جو ہے کہہ رہا ہے کہ متى یکون الفرج، بتائیے اب وہ امام کا دور کب آئے گا، امام ہمارے لیے امام قیام کب کریں گے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں راوی امام جعفر صادق سے پوچھ رہے ہیں، جبکہ اس راوی کو پتا ہے کہ 12واں امام ہوگا کہ جو ہاں امام باقر علیہ السلام حضرت. تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا فقال ان الشرید الطرید الفرید الوحید، دیکھیں امام کے اوصاف کو بیان کیا امام نے کہ وہ شرید ہے. شرید کہتے ہیں کہ بھٹکا ہوا، اپنے ریوڑ سے جدا ہوا اسے کہتے ہیں شرید. امام زمانے کے مسائل میں آ گئی ہے، ہمارے زمانے کا امام جو ہے وہ شرید ہے. شرید سے مراد یہ ہے کہ اپنے ریوڑ سے جدا ہو چکا ہو، بھٹک رہا ہو، جو اپنے لوگوں سے جدا ہو چکا ہو. الطرید یعنی جسے دھتکار دیا گیا ہو، الفرید کہ جو اکیلا ہو، الوحید کہ جو تنہا ہو، المفرط من اہلہ یعنی اپنے گھر والوں سے الگ ہو، الموتور بے والدہ اپنے والد کے بدلے کا طلبگار ہو، المکنہ بعمہ کہ جو اپنے چچا کے نام پر کنیت والا ہو، ہوا صاحب رایات وہ جھنڈوں والا ہوگا. یعنی اس کے جھنڈوں والے سے مراد یہ کہ اس کے پاس مشروعات ہوں گے، اس کے پاس کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آج کے زمانے میں نظریات ہوں گے، وہ ایک مشروع لے کر آئے گا. صحیح. وہ اسمہ اسم نبی، اس کا نام نبی کے نام پر ہوگا. فقلت عید علیہ فدعا بکتاب ادیم او صحیفہ فکتب لی فیہا، تو امام سے راوی نے کہا کہ دوبارہ بتائیے کہ آپ نے کیا کہا. تو امام نے کہا کتاب لے کر آؤ میں لکھ کے دیتا ہوں، کیونکہ راوی کی ایج بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، وہ روایت کو حفظ
نہیں کر سکتا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کلمات ہیں یہ ایز اٹ از وہی ہیں کہ جو امام نے فرمائے ہیں, یہ راوی نے یاد نہیں کیے ہیں. سمجھ رہے, ہمارے پاس اکثر روایتیں وہ پہنچی کہ جو راوی نے یاد کی ہوئی ہے. اب وہ الفاظ میں اپ اینڈ ڈاؤن تھوڑا سا ہو جاتا ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی روایت ہے, اگر 4-5 راوی بیان کرتے ہیں تو الفاظ میں تبدیلی آ جاتی, مفاہیم میں عموماً نہیں آتی. بعض اوقات مفاہیم میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن یہ جو روایت ہے, امام سے راوی نے کہا کہ مولا دوبارہ بولیے, تو امام سمجھ گئے کہ اس کو حفظ نہیں ہے, تو کہا کہ کتاب لے کر آؤ, میں لکھ کے دیتا ہوں. اس کے بعد والی روایت میں یہی روایت ہے کہ بس اس میں اضافہ کہ حفظت ام اکتبھا لک, کہ تم نے حفظ کر لیا یا تو میں لکھ کے دوں. میں یعنی بات امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ. امام جو ہے نارملی یہ بات نہیں کہتے کہ یاد ہوئی میری بات یا میں لکھ کے دوں. اچھا, بعض اوقات جو ہے امام کہتے ہیں اکتب بماء الذهب, یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے سونے کے پانی سے لکھ لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جید فنظر الی ابو جعفر عند فراغ من کلام الى اخری ان شئت. 24ویں روایت بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہی ہے. 25ویں روایت کی طرف آئیں گے. جید قال لي عامر بن واثلہ ان الذين تطلبون وترجون انما يخرج, جی آگے صاحب. ہاں, المقمہ بعمہ, مقنع بعمہ. ہاں, کیا ہے کنیت, ان کے چچا کی کنیت کیا تھی؟ ان کے چچا کون سے ہیں اس کے علاوہ؟ جعفر کذاب ہیں. ان کی کنیت کیا تھی؟ اب اس روایت میں یعنی کنیت جو بیان ہو رہی ہے وہ کیا کہا کہ جو جعفر کی کنیت ہے, لیکن جو دوسری روایتیں ہیں اس میں کیا بیان ہوا ہے کہ امام کنیت میری کنیت ہے, نام میرا نام ہوگا. تو جو پیغمبر کا نام ہے, جو پیغمبر کی کنیت ہے, وہی کنیت میرے خیال سے جعفر کی بھی ہے. جعفر کذاب کی بھی وہی کنیت ہے, ابو القاسم. کیونکہ روایتیں آپس میں جو ہے وہ بعض اوقات المقنع بعمہ, یعنی ابو القاسم ہی جعفر کذاب کی اس کا مطلب کنیت ہے, کیونکہ امام کی کنیت امام اللہ کے رسول کے کنیت پر ہی ہے. اچھا, ان الذین تطلبون وترجون انما یخرج من مکہ, تم جس کو طلب کر رہے ہو, جس کی امید لگا رہے ہو, وہ کہاں سے آئے گا؟ مکہ سے آئے گا. مما یخرج من مکہ حتی یری الذی یحب, اور یہ مکہ سے اسی وقت نکلے گا جب اس کے لیے میدان بن چکا ہوگا, جب میدان سازگار ہوگا, یہ اسی وقت زمین ہموار ہوگی, اسی وقت یہ خروج کرے گا. وَلَوْ سَارَ أَن يَأْكُلَ الْأَغْصَانَ الشَّجَرِ, چاہے اسے درختوں کی ٹہنیاں ہی کیوں نہ کھانی پڑے, وہ کتنی مشکلات میں ہی کیوں نہ ہو, یہ اسی وقت خروج کرے گا جب زمین ہموار ہوگی, اس سے پہلے خروج کرنے والا نہیں ہے. اس میں مصنف کہتے ہیں فَأَيُّ أَمْرٍ أَوْضَحَ وَأَيُّ طَرِيقٍ أَفْصَحَ مِنَ الطَّرِيقَةِ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا الْإِمَامُ فِي هَذِهِ الْغَيْبَةِ. اس سے زیادہ اور کیا واضح ہوگا کہ یہی غیبت کے بارے میں امام نے فرمایا. وَنَهَجُوهَا لِشِيعَتِهِمْ حَتَّى يَسْلُكُوهَا مُسَلِّمِينَ غَيْرَ مُعَارِضِينَ, تاکہ وہ انہوں نے یہ نہج بنائی ہے تاکہ شیعہ جو ہے ان کے چلیں بغیر تعارض کیے, ولا مقترحین ولا شاکین, بغیر کسی شک کیے, بغیر کسی اس کے چلیں اس نہج کے پر. وهل يجوز ان يقع مع هذا البيان الواقع في امر الغیبہ شک, کہ اتنی صراحت کے ساتھ امام اگر بیان کر دیتے ہیں, اس کے بعد بھی شک ہوگا کہ یہی وہ غیبت ہے جس کا ہمیں بتایا گیا تھا. دیکھ رہے ہیں اگر سب کہ امام کی غیبت, کیونکہ بدایتی زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی تو شیعوں کو تشخیص کرنا ضروری تھا کہ یہی وہ غیبت ہے جس کے بارے میں ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بتلایا تھا. وَأَبْيَنُ مِنْ هَذَا فِي وُضُوحِ الْحَقِّ لِصَاحِبِ الْغَیبَةِ وَشِیعَتِهِ. جی 26ویں روایت ہے اذا توالت ثلاث اسماء, اگر یہ 3 نام آ جائیں ایک کے بعد دیگر, محمد و علی والحسن, یعنی محمد ہو, اس کا بیٹا علی ہو, اس کا بیٹا حسن ہو, کان رابعہم قائمہم, تو ان کا جو چوتھا ہوگا وہ قائم ہوگا. 27ویں روایت سمعت ابا الحسن رضا علیہ السلام یقول انکم ستبتلون بما هو اشد و اکبر, یقیناً تمہیں سخت اور بڑی آزمائشوں میں ڈالا جائے گا. تبتلون بالجنین فی بطن امہ, اچھا تمہیں ماں کے پیٹ میں موجود جنین والرضیع اور دودھ پیتے بچے کے معاملے میں آزمایا جائے گا, کہ جو ماں کے پیٹ میں جو جنین ہے, جو بچہ ہے, اور جو دودھ پیتا بچہ ہے, اس کے معاملے میں آزمایا جائے گا. حتی یقال غاب و مات, یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ وہ غیبت میں چلے گئے ہیں, وہ انتقال کر گئے ہیں. دیکھیں کلمہ ماتا, اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ وہ تو مر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بارے میں اتنا زیادہ عام ہو چکا ہوگا معاملہ کہ ہر بندہ کہے گا وہ تو مر چکے ہیں. وقد بُلِيَتْ عِظَامُهُ, ان کی ہڈیاں بھی جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہیں. وَأَنَّ يَكُونُ هَذَا, یہ کہاں سے ظاہر ہوگا؟ اچھا امام نے کیا فرمایا کہ ان جاءک یقول ہاں انہ نفض یدہ من تراب قبرہ فلا تصدقوہ,
کہ اگر کوئی آ کے کہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑا ہے ان کی مٹی قبر کی مٹی سے، تو اس کو جھٹلا دینا، اس کو سچا مت کہنا، کیونکہ امام جو ہے وہ ظہور کریں گے، تو اتنی زیادہ باتیں جو ہے وہ مشہور ہو جائے گی امام زمانہ کے بارے میں. چلیے، غاب و مات و یقول لا امام، اور کہا جائے گا کہ اب کوئی امام نہیں ہے. یاد ہے کہ ہم نے درس کے بعد یہ باتیں کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے اب کوئی امام نہیں ہے، امام کا دور اب ختم ہو چکا ہے، جو امام آنے تھے وہ آ گئے اور ان کے بعد وہ چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو شہید کر دیا، اب یہ ان کی قبر ہے. اور یہ اب کیا ہوگا؟ ولا ویقولون لا امام، اور کوئی امام اب نہیں ہے. وقد غاب رسول اللہ، اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی غیبت میں گئے. وغاب، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اللہ کے اولیاء جو ہے وہ غیبت میں گئے ہیں. وہاں انا ذا اموت حتف انفی، اور اب میں جو ہے وہ اس دنیا سے جانے والا ہوں. صحیح ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیبت جو ہے وہ امام اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں اتنا پریشان مت ہونا کہ تم یہ کہو کہ امام تو آئے تھے، وہ مر گئے، وہ شہید ہو گئے، یہ ان کی قبر ہے، اور اب کوئی امامت نہیں ہے، امام کا دور اب ختم ہو چکا ہے. اب کیا نظریات ہوں گے، کتنے سال بعد ہوں گے، کچھ نہیں معلوم. لیکن روایت جو ہے وہ آج کے زمانے میں جو ہماری آج کی فکر کے اعتبار سے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک زمانہ یہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ اب امامت والا دور ختم ہو چکا ہے، اب جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہمیں خود دیکھنی ہے اور اس کو حل کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ 28ویں روایت. قال علی الرضا علیہ السلام انه یا حسن سیکون فتنہ سما صیلا، اے حسن ان قریب ایک ایسا فتنہ آئے گا، سما جو بہرا ہوگا، سیلم بے رحم ہوگا، یذهب فیہا کل ولی جب بتانا. بہت خوبصورت روایت ہے آغا صاحب، بہت خوبصورت روایت ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس میں ہر قریبی تعلق اور خاص ساتھی بھی بہ جائیں گے، کیونکہ امام کے خاص ساتھی بھی اس میں کیا ہوں گے؟ بہ جائیں گے اس فتنے کے اندر. ایسا فتنہ آئے گا. وفی روایت یسقط فیہا کل ولیجۃ و بطانہ، خاص ہم خاص لوگ بھی انسان کے جو ہے امام کے بہہ جائیں گے، بہک جائیں گے اس فتنے کے اندر. وذلك عند فقدان الشیعہ رابع من الولد، میری اولاد میں سے چوتھا ہوگا، یہ اس دور میں ایسا ہوگا. یحزن لفقدہ اہل الارض والسماء، زمین و آسمان میں رہنے والے ان کے پوشیدہ ہونے پر، گمشدہ ہونے پر حزین ہو جائیں گے، غمگین ہو جائیں گے. کم من مؤمن و مؤمنۃ متاسف متحلف حیران حزین لفقدہ. اور کیا فرمایا امام نے؟ اور کئی مومن اور مومنات افسردہ، پچھتائے ہوئے، حیران اور اس کے کھو جانے پر غمزدہ ہوں گے. ثم اطرق، اس کے بعد امام نے اپنے سر کو، گویا کہ امام پر بھی وہ غم طاری ہو گیا. امام نے اس غم کو جو ہے وہ جب محسوس کیا تو امام کے اوپر بھی وہ غم طاری ہوا. امام نے فرمایا ثم رفع رأسہ، اپنے سر مبارک کو اٹھایا. فقال ابی ابی و امی سمی جدی، میرے ماں باپ جو ہے وہ اس پر فدا ہو جائے جو میرے جد کے نام پر ہے. امام رضا فرما رہے ہیں امام زمانہ کے بارے میں کہ میرے ماں باپ ان پر فدا ہو جائے. وہ شبیہ وہ شبیہ موسیٰ ابن عمران، میری شباہت بھی اس میں ہے اور موسیٰ ابن عمران کی شباہت بھی اس میں ہے. علیہ جیوب النور، اس پر تو نور کی چادریں چڑھی ہوئی ہوں گی. اب امام جو ہے وہ کس کی فضائل بیان کر رہے ہیں؟ امام زمانہ کی فضائل بیان کر رہے ہیں. دیکھیں ہر امام کو اتنا تو اندازہ ہے، اتنا تو اندازہ ہر امام کو ہے کہ ہم ظاہر ہے تو ہمارے پاس کم سے کم 15-20 لوگ تو ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری زیارت کرتے ہیں، صحیح، ہم سے مسائل پوچھتے ہیں. لیکن امام زمانہ ایسے مظلوم امام ہیں کہ جو تن و تنہا ہے، ان سے کوئی ملاقات نہیں کرتا سوائے چند لوگوں کے. وہ چند لوگ جو ہے امام کی خدمت کے لیے بس. یہ جو چیز ہے ہمیشہ سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو غم کا سبب بنی ائمہ کے لیے، کیونکہ وہ امام کے جس کا حق تھا کہ وہ پوری دنیا پہ حکومت کرے، انہیں حکومت نہیں ملی. صحیح ہے نہیں ملی حکومت، لیکن اس کے باوجود ان کو شیعہ ملے. امام فرماتے ہیں میں تمہاری محفلوں سے محبت کرتا ہوں، کیا تم بیٹھتے ہو گفتگو کرتے ہو؟ کہاں ہم بیٹھتے ہیں مولا گفتگو کرتے ہیں. کہ میں بڑی ان محفلوں سے بڑی محبت کرتا ہوں جن محفلوں میں تم بیٹھتے ہو گفتگو کرتے ہو. اور آپ نے خود ابھی کتنی روایتیں ایسی ہیں، آپ انشاءاللہ خدا موفق کریں، آپ روایتیں پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ امام کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، شیعہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، سلام دعا ہوتی تھی. امام بعض اوقات جو ہے وہ خاص معاملات نہیں پوچھتے تھے، کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے. کوئی کہتا تھا مولا آج کل کاروبار صحیح نہیں چل رہا، تو امام کہتے تھے یہ فلاں کام کرو، چلو اس کو شروع کرو. یعنی اس طرح سے توجیحات ہوتی تھی امام کی اپنے شیعوں کے لیے. لیکن امام زمانہ ایسے مظلوم ہیں کہ ان کی کوئی ایسی محفل
نہیں جمتی. ماہ رمضان ہو، ماہ محرم ہو، مناسک الحج میں بھی امام اکیلے آتے، جبکہ ہمارے دیگر ائمہ کبھی اکیلے مناسک الحج میں اپنے شیوع کے ساتھ آئے، ہمیشہ اپنے اصحاب کے ساتھ آئے. بہرحال پروردگار عالم امام زمانہ کے مسائل کو حل کرے. ہم نے ہمیشہ امام زمانہ کو اپنے لیے یاد کیا کہ مولا ہمارے لیے ظہور کرے. ہم نے کہا ہم کتنے مطلبی ہیں. آگا ہم امام کو یاد کرتے ہیں اپنے لیے کہ مولا ہم پریشان ہیں، آپ ظہور کریں. مولا کہاں ہے؟ یا امام زمانہ ادرکنی، یا امام زمانہ. لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ امام زمانہ کس حالت میں، کیا وہ اکیلے تن و تنہا وہ کیا کس اذیت میں ہیں، ان کو پرسہ دینے کے لیے کون جاتا ہے. جب محرم ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں. جب محرم ہوتا تھا تو امام حسین کا پرسہ امام باقر صاحب کو دیا جاتا تھا، امام جعفر صادق کو دیا جاتا تھا. باقاعدہ محفل ہوتی تھی، مجلس ہوتی تھی. امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نیاز بناتے تھے. نیاز کی جو سنت ہے، سب سے پہلے جو نیاز بنائی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے بنائی. یتوقد من شعاع ضیاء القدس، وہ قدس کی روشنی کے شعاعوں سے چمک رہے ہوں گے. کأنی به آئس ما کانوا، گویا وہ اس وقت ظاہر ہوں گے کہ جب لوگ مایوس ہو چکے ہوں گے. لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہوں کہ اب امام آئیں گے. قد نودوا ندا یسمعه من بالبعد کما یسمعه بالقریب، کہ ایک ایسی ندا آئے گی ان کو کہ جو دور والا بھی ویسے ہی سن رہا ہوگا جیسے قریب والا سن رہا ہوگا. یکون رحمتا علی المؤمنین وعذابا علی الکافرین، یہ جو امام ہوگا مومنین کے لیے رحمت ہوگا اور کافرین کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. فقلت بابی وامی انت، اب دیکھیں یہاں پر امام رضا علیہ السلام کو ایک راوی کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے. امام رضا کیا کہتے ہیں؟ میرے ماں باپ ان پر فدا ہو جائے. دیکھ رہے ہیں سب، ما ذالک الندا، وہ ندا کیا ہوگی؟ قال ثلاثه اصوات، تین آوازیں ہوں گی فی رجب کے مہینے میں. اولها الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر. والثانی وازفت الازفہ یا معشر المؤمنین، کہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس کا تمہیں انتظار تھا. والثالث یرون یدا بارزا مع قرن الشمس، کہ سورج کے غروب یا طلوع ہونے کے وقت ایک ہاتھ رونما ہوتا ہوا دیکھیں گے آسمان پر. ینادی الا ان اللہ قد بعث فلانا علی ہلاک الظالمین، کہ خدا نے بعض اس فلان کو بھیج دیا ہے ظالمین کو ہلاک کرنے کے لیے. وعند ذلك یاتی المؤمنین الفرج، اس وقت جو ہے وہ مومنین کے لیے فرج آئیں گے، امام آئیں گے. ویشفی یشفی اللہ صدورہم، اور خدا ان کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا. ویذهب غیظ قلوبہم، اور جو ان کے دلوں میں غم ہوگا اسے ختم کر دے گا. والحمد للہ رب العالمین.